بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دل کی بات میں محمد امین ہاشمی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم ڈسکس کریں گے عاملین پیدائش کا دوسرا اہم فیکٹر محنت کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے انسان کی جو ذہنی و جسمانی کوشش درکار ہوتی ہے اس کو محنت کہتے ہیں، اور انسان کی ذہنی اور جسمانی کوششیں جو کہ کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ کسی نہ کسی معاوضے کے لیے بھی ہو، تو تب اس کو ہم کہیں گے معاشیات کے پوائنٹ آف ویو سے محنت۔ مثال کے طور پر محنت کش، کلرک، استاد محترم، ڈاکٹر، جج، ٹائپسٹ ایٹسیٹرا، یہ ساری کی ساری اس کی اگزامپلز ہیں محنت کی۔ محنت کی تعریف کے حوالے سے مارشل نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جزوی طور پر یا کلی طور پر انسان کی دماغی اور جسمانی کوشش جو کام سے براہ راست تسکین حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہو، اس کو محنت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ براہ راست تسکین حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کا معاوضہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معاشیات میں اشیاء و خدمات کی پیداوار کے لیے انسان کی ذہنی و جسمانی کاوش جس کا وہ معاوضہ وصول کرتا ہے محنت کہلاتی ہے۔ یعنی کہ معاشیات کے پوائنٹ آف ویو سے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس وقت اس کو محنت کہا جائے گا جب آپ اپنی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر جو بھی کوشش پرفارم کریں تو اس کا معاوضہ بھی آپ وصول کریں، تو معاشیات کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو محنت کہا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں محنت کی خصوصیات کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ محنت کو مزدور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ جو مزدور ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی جو محنت ہے، جو بھی اس کی ذہنی اور جسمانی کوشش ہے، وہ صرف اس کو فروخت کرتا ہے، اس کو آفر کرتا ہے، وہ خود فروخت نہیں ہو سکتا۔ نمبر تھرڈ اس کی خصوصیت ہے کہ محنت جو ہے اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ نمبر فورتھ اس کی خصوصیت ہے کہ مزدور کی جو ایک بارگیننگ پاور ہوتی ہے اپنے مالک کے ساتھ، وہ بہت کمزور ہوتی ہے، اور مالک اپنی مرضی کے مطابق اس کو ریوارڈ بھی دیتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی طے کرتا ہے۔ اگر کوئی مزدور اپنے معاوضے میں اضافے کی بات کرتا ہے تو اس کو کافی زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جب ایک مزدور کا انٹرویو ہوتا ہے تو کافی زیادہ اس کی جو ایک بارگیننگ پاور ہوتی ہے اپنی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ کمزور ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ نمبر ففتھ پہ جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں بیکار بیٹھے رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، سست روی کا شکار ہوں گے، تو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بیکار ہونے کا خدشہ ہے، یعنی کہ آپ کی محنت کی ضیاع ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ محنت کی جو رسد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مزدور اویلیبل ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کو محنت کی رسد کہتے ہیں، اس کو سپلائی آف لیبر کہتے ہیں۔ تو جتنی ویجز زیادہ ہوں گی ورکرز کو آفر کی جائیں گی، اتنی ان کی جو محنت کی رسد ہے، یعنی کہ اتنے جو ورکرز ہیں وہ بھی زیادہ کام کرنے کے لیے راضی ہوں گے، تو اس لیے ان دونوں کا جو ایک ریلیشن ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ آجر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے، یعنی کہ انٹریکٹ ریلیشن ہوتا ہے۔ آجر اس وقت آپ کو زیادہ رکھیں گے جب آپ ان سے کم اجرت مانگیں گے، تو وہ زیادہ آپ کو رکھیں گے، تو اس وجہ سے ان کا نیگیٹو ریلیشن ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 7 پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایک جو مزدور ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اگر وہ لاہور میں کام کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا لاہور میں کام کرنا، تو وہ واپس آ سکتا ہے۔
لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ سم ٹائمز وہ اپنا ٹرانسفر نہیں بھی کرتا، ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، سیلری کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹریڈیشنز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ قوت محنت میں فرق، یہ جو ایک خصوصیت ہے یہ بہت اہم ہے کہ مختلف جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی فزیکلی کنڈیشن کو مد نظر رکھا جائے تو ان کی سکلز ایک دوسرے سے ویری کرتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کی عادات مختلف ہوتی ہیں، ان کی استعداد کار مختلف ہوتی ہے، ایفیشنسیز مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ہر مزدور کی جو ایک کام کرنے کی ایک ایفیشنسی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور جسمانی طور پر ان کی قوت بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ رصد میں اضافہ، یس، محنت کی رصد میں اچانک طلب کی وجہ سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 3 یا 4 بندوں کی ضرورت ہے اپنی فیکٹری کے اندر، تو فوری طور پر آپ کو وہ بندے اویلیبل نہیں ہوتے، یعنی کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ محنت کی جو حرکت پذیری ہے اس سے مطلب یہ لیا گیا ہے کہ دوسری جگہ ایک پیشے سے دوسرے پیشے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقلی ہے۔ محنت کی حرکت پذیری بھی اس میں، محنت کی حرکت پذیری کا مطلب اس سے یہ لیا گیا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے اب کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں موو کیا جا سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا تھا حرکت پذیری، وہ ہم نے کنسرنڈ رکھا تھا کس حوالے سے، وہ ہم نے کنسرن کیا تھا اس کے حوالے سے، ایک مزدور کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے محنت کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے محنت کی کیا ایک مین ٹو سے کی ایک خصوصیت ہے۔ محنت کی جو حرکت پذیری ہے اس نے تقریباً 4 جو اس کی آگے فردر ٹائپس ہیں اس میں ڈسکس کیا ہے کہ سب سے پہلی ہے جیوگرافیکل، یعنی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا۔ ہاریزنٹل یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کا تبادلہ ہو گیا ہے، یا آپ نے وہ ایک ہی نوعیت کا جو کام ہے وہ دوسری فیکٹری میں اسی نوعیت کا جو کام ہے وہ آپ نے شروع کر دیا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہاریزنٹل جو ایک موومنٹ ہے۔ ورٹیکل یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا عہدہ ہے کلرک کا، آپ ہیڈ کلرک بن گئے ہیں، ہیڈ سے آپ سینئر بن گئے ہیں، یا آپ مینیجر کی ایک سیٹ تک چلے گئے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ورٹیکلی۔ اس کے بعد ہے جی آکوپیشن سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ آپ نے اختیار کر لیا ہے، تو اسے بھی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ اور معاشرتی سم ٹائم جب مزدور ایک معاشرتی طبقہ کو چھوڑ کر دوسرے معاشرتی طبقہ میں ملازمت اختیار کر لیتا ہے تو اسے معاشرتی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ مثلا جب ایک مزدور کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے تو یہ معاشرتی حرکت پذیری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یعنی کہ سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں آپ ایک سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے موو کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ محنت کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محنت کی جو حرکت پذیری کو بڑھانے والے کون سے عوامل ہوتے ہیں، کہ یہ جو حرکت پذیری ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں، یا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانے کے کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بیٹر کنڈیشنز اگر آپ کو ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں ملتی ہے، یا ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری میں اچھا آپ کو سلسلہ ملتا ہے تو آپ موو کر جائیں گے۔ ملازمت کے بہتر مواقع اگر آپ کو ملتے ہیں کسی اور پیشے میں یا کسی اور فیکٹری میں، یا آپ کو پروموشن ملتی ہے تو آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم اور تربیت مزدور کی استعداد کار کو بھی بڑھاتی ہے، اور اس طرح سے جو مواقع ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ انسان کے لیے ملازمت کے بہتر اور زیادہ مواقع ہوتے ہیں، یہ بھی ہے۔ امن اور تحفظ، اگر آپ کسی جگہ پہ
یا کسی ملک میں اگر آپ کو امن اور تحفظ زیادہ ملتا ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ نقل و حمل بہتر ہے کسی ملک میں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ اگر کسی جگہ پہ سماجی ماحول آپ کو اچھا ملتا ہے آپ کی فیملی کو تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ وہاں جائیں۔ اگر کسی کنٹری میں یا کسی صوبے میں ترقیاتی پروجیکٹ بہتر ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ وہاں جا کے ملازمت کریں گے۔ لیکن جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں تو کچھ رکاوٹیں بھی آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ غیر موافق آب و ہوا آپ کو وہاں فیس کرنا پڑتی ہے۔ وہاں کی نیو جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں وہ، زبان کا فرق، تربیت کے محدود مواقع وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن میں پرابلم آ سکتی ہے، کمیونیکیشن میں ایشو آ سکتے ہیں، پھر پولیٹیکل ڈسٹربنس اگر وہاں بہتر نہیں ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ نہ موو کریں۔ پھر ایتھنک پرابلمز ہے، لسانی مسائل ہیں۔ اگر ملک میں لسانی مسائل کی وجہ سے امن و امان کی حالت خراب ہو تو مزدور حرکت پذیری پر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے اور وہ ٹاپک تھا محنت۔ تو سمپلی ہم اس کنکلوژن کی طرف آئے ہیں کہ محنت یہ ہے کہ انسان کی جو بھی ذہنی اور جسمانی کاوش ہوگی معاوضہ کے حصول کے لیے کسی فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ پر، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ محنت ہے۔ اور محنت کی جو ایک خصوصیت تھیں اس کو بھی ڈسکس کیا، اور پھر محنت کی جو حرکت پذیری ہوتی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا، مختلف جو اس کے فیکٹرز تھے ان کو مد نظر رکھ کے، اور پھر ہم نے کچھ ایسے فیکٹرز ڈسکس کیے جو کہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جائے، یعنی کہ محنت کی حرکت پذیری کے اوپر اثر انداز ہونے والے جو عوامل تھے وہ بھی ڈسکس کیے، اور آپ کی جو پروموشن ہوتی ہے اور اس پروموشن میں جو آپ رکاوٹیں فیس کرتے ہیں ان رکاوٹوں کا بھی ڈسکس کیا ہم نے۔ تو آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ تو ناظرین، آپ اپنے فیڈ بیک کا ضرور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں مستفید کریں، اور ہمارے چینل دل کی بات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ملیں۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے محمد میر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔